ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دادا رئیس الادار مولانا نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور سید اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رائے پور کی نہر کے سیر کر رہے ہیں صبح کو، اور مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں نہا رہے ہیں، تو مفتی شہید الرحمان صاحب بھی وہاں کے، تو میرے دادا نے یہ پوچھا شاہ عبد القادر صاحب سے کہ حب جا کب جاتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ولی بن کے بھی نہیں جاتی۔ تو یہ حب جا ہے جس نے ہمیں مار رکھا ہے، جس کی وجہ سے نا اتفاقی ہے سب سے بڑی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو بڑا مان لیں اور عاجزی کے ساتھ، آپ دیکھیے کہ فتح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور تھے، لیکن جب فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو ان کا سر مبارک جو تھا آگے اونٹ کی جو آگے اس کی گردن کے اوپر جو نشان بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ سر جھک رہا تھا عاجزی کے ساتھ۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی دکھائی، اور اگر ہمارے اندر عاجزی آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ آ جائے۔ تو مدارس کی بات کر رہے تھے، سب سے بڑی بات ہماری پنجاب کی ہے۔ مجھے بمبئی سے اعظم مولانا اعظم پوری ہے، کوئی اعظم گڑھ کے وہاں مولانا ہے جو جمیت العلماء کے وہاں ذمہ دار ہیں، ان کا فون آیا کہ ابھی پنجاب سے 250 مدرسے کے لوگ چندہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں کتنے مدرسے ہیں؟ تو میں ان کی بات سن کے حیران ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا، بتایا، پھر تحقیق کر کے بھی 25 یا 30 مدرسے ہوں گے مہاراج گولڈا کو چھوڑ کے پورے پنجاب میں۔ تو یہ 250 والے مدرسے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بزنس بنا رکھا ہے، وہ جو پنجاب کے نام سے پورے دنیا میں پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر نکیل ڈالنی چاہیے۔ دوسری گزارش ہے کہ مدارس کے اندر جو بچے 20 سال کے اندر بھاگ جاتے ہیں، دوسرے مدرسے والے اس کو داخلہ لے لیں کیونکہ اس سے مدرسے کا مقام ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مدارس کے لوگ دوسری بلڈنگوں میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ مدرس ہے، اس کی اگر 7,000 تنخواہ ہے، 5,000 تنخواہ ہے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو مدرس ہے اس کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے جس سے اپنے گھر پر گزارا ہو سکے۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا، اپنے سارے اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا۔ مفتی خلیل صاحب کی سرپرستی میں پورے مدارس پنجاب کے جو ہے وہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ میری تجویز ہے اس سے، مجھے امید ہے کہ آپ تعریف کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد مفتی محمد احمد رحمانی صاحب جو مفتی اعظم تھے پنجاب کے، ان کے انتقال کو 30 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب کا کوئی مفتی نہیں ہے جو پورے پنجاب کا مفتی ہو۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ آج سے مفتی صاحب جو ہے مفتی خلیل صاحب مفتی اعظم پنجاب ہے، اور آپ لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ آج اخباروں میں بھی اور جہاں بھی کہیں وہ مفتی اعظم پنجاب کے نام سے ہی مفتی خلیل صاحب کو پکارا جائے گا، کیونکہ ان کو عہدے کی لالچ نہیں ہے، لیکن جب باہر کی دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں یا یہ باہر جاتے ہیں تو کم سے کم ہماری نمائندگی وہ آدمی کرنا چاہیے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی کون اور کہاں سے آئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ استعمال کر دیں گے۔ ہمیں مفتی صاحب کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ یہ شریعت کے معاملے میں ان کے سامنے اگر ان کا بیٹا بھی آئے گا، بھائی بھی آئے گا، عزیز بھی آئے گا، تو شریعت کے معاملے میں یہ وہی فیصلہ کریں گے جو شریعت کا حکم ہوگا انشاءاللہ۔ تو میری یہ تجویز ہے، آپ اس کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات ہے مدارس کی سرپرستی جو ہے مفتی صاحب کریں گے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو طاقت کی ضرورت پڑے انشاءاللہ جتنی ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے وہاں طاقت لگانے کے لیے آتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا تقسیم ہند سے پہلے مجلس احرار والے باقاعدہ جمیت العلماء کے جلسوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور تمام مجلس احرار والوں کے پاس کلاڑی ہوا کرتی تھی، سرخ وردیاں پہنا کرتے تھے۔ تو حضرت سید کالا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں بیان تھا حضرت کا، تو حضرت نے یہ کہہ دیا کہ میں ہوٹل میں تقریر نہیں کروں گا تو احراری رضاکاروں کو بولیے کہ خیموں میں چلے جائیں۔ خیمے لگائے ہوئے تھے، وہ سب چلے گئے وہاں۔ تو جب حضرت کھڑے ہوئے
تو بیچ میں مسلم لیگ کھڑے ہوئے, انہوں نے بکواس کرنا شروع کر دیا. تو 5 منٹ تو سید شاہ بخاری دیکھتے رہے, اس کے بعد ایک مائک پکڑا اور کہا رضاکاروں سے کہ اندر آ جاؤ. اور 5 منٹ جو الٹی پہاڑی چڑھی ہے, سارا مجمع کا جتنے مخالف تھے سب کو وہی پٹائی کر کے وہی بٹھایا کہ تقریر سنا کے بھیجیں گے تمہیں یہاں سے انشاءاللہ. تو حیرانیوں کا یہ کام ہے, جہاں آپ کو مفتی صاحب ہماری ضرورت ہو, جہاں مسئلہ ایسا ہو کہ وہاں مسئلہ حل نہ ہو, تو انشاءاللہ وہاں ہماری جماعت پوری آپ کے ساتھ ہے. کوئی مسئلہ ہم گورنمنٹ سے بھی ٹکرانے کو تیار ہیں, ہم نہیں ڈرتے کسی گورنمنٹ سے. ہم نے بعد سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کیا کہ یہاں وہ جلا تھا یہاں گرجا گھر, تو میں نے وہاں تقریر میں یہ کہا تھا کہ بادل صاحب سیاسی ہمارے ساتھ آپ کا سمجھوتا ہے, مسئلہ کوئی نہیں. اگر ایک بھی مسلمان کو حق لا تھا پہلے میں جاؤں گا جیل میں, پھر باقی کو دوسرا مسلمان جائے. تو اللہ کے فضل سے ہماری دھمکی عمل ہوا تو کسی مسلمان کو ہاتھ نہیں لگایا. تو اس لیے مدارس کا جو مسئلہ ہے, جو جس کے بارے میں اجلاس ہوا ہے, اس کے لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ اس کی سب کمیٹیاں 2 دن بنائی جائیں جو الگ الگ کام کو دیکھے جائیں, اور مفتی صاحب پورے مہینے کے بعد ان تمام سب کمیٹیوں کی رپورٹ لیں اور اس کے اوپر عمل کریں, اور اس کے لیے پورے بڑے پیمانے پر کام کیا جائے پورے پنجاب کے اندر. اب دیکھیے جو مولوی ہوتا ہے نا, وہ ایک مجاہد ہوتا ہے, اور مولوی کسی بھی جگہ چلے جائے تو اس کا وہاں بیٹھنا, اس کا کام کرنا بہت بڑا فرق آتا ہے. میرے والد مفتی محمد احمد نعمانی اور ان کے بڑے بھائی مفتی سلیم احمد صاحب 1957 میں لدھیانہ آئے تھے, کوئی مسلمان نہیں تھا. تو جامع مسجد کو جب کھولا تو کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کو نماز پڑھائے. تو دلی سے گئے 2 آدمی لائے تو پہلا جمعہ پڑھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دونوں کو گھیرا تھا. انہوں نے اتنی محنت کی اللہ بولتے کہ آج لدھیانہ میں 7 لاکھ مسلمان ہیں اور 70 مسجدیں بن چکی ہیں. یہ سب عالموں کی خدمت کا نتیجہ ہے جو آج مسجدہ کے بھی مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اور اپنے اندر جو بزدلی ہے, ہمارے اندر جو بزدلی ہے اس کو نکال دیں. اگر مفتی صاحب کسی بات پہ ہٹ جائیں تو سارے پنجاب کے مدارس اس کے پیچھے کھڑے ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ سلام پھیر کے حضرت امام حسین نے سلام پھیرا تو عصر کی نماز میں حضرت سے ڈال اور بھاگ چکے تھے. ایسا کام نہیں کرنا. کہ جہاں مفتی صاحب کھڑے ہیں سارے مسلمان, وہاں جتنے مدارس کے بچے ہیں, استاد ہیں, سارے وہاں کھڑے ہونے چاہیے. بزدلی بالکل نکال دیجیے. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جو پل چڑھا آ رہا ہے نا, اس پل کے اوپر جو بھی آدمی گزرے اس کے 2 جوتے لگانے چاہیے, 2 آدمی کھڑے کر کے. تو روزانہ لوگ گزرتے تھے, ایک آدمی کھڑا کر دیا, 2 آدمی 2 جوتے لگاتے تھے تو وہ پار ہوتا تھا. بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا قوم کے اندر کتنا جذبہ ہے. 2-4 دن کے بعد دیکھا کہ ہزاروں آدمی اکٹھے ہو گئے آ رہے. بادشاہ خوش ہوگا کہ شاید ہماری قوم میں جذبہ پیدا ہو گیا. تو بادشاہ نے پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت, آپ نے 2 آدمی رکھے ہیں جوتا مارنے کے لیے تاکہ پل پہ جو گزرے گا, آج کی یہ دیر ہو جاتی ہے, 2 کی جگہ 6 لگا دیجیے. یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ آپ یہ جو کام غلط کر رہے ہیں اس کو روکیے, سمجھے نہیں. جب تک یہ جو ہے نا بزدلی ہے, وہ کہا نا حفیظ میرے لیے کہا نا, لے کے نام خدا جان پر کھیل جا, بزدلوں میں نہ جا مشوروں کی, بزدلوں میں نہ جا مشوروں کے لیے. تو اس لیے آپ سے گزارش یہی ہے کہ مفتی صاحب کی زیر سرپرستی پورے پنجاب کے مدارس, پورے پنجاب کی مساجد جو بھی ہوگا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ہمارا پورا تعاون ان کے ساتھ رہے گا. اور جگہ جگہ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اجلاس, جیسے جلندر میں, اور اسی طرح امرتسر کی جامع مسجد کے اندر, اسی طرح لدھیانہ میں, اسی طرح کپور تھرا میں, جہاں جہاں بھی ہوگا, تاکہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں جو یہاں نہیں پہنچ سکے وہ وہاں تک یہ ہماری بات پہنچے. پنجاب کے اندر 25 لاکھ مسلمان ہیں, خدا کی قسم اگر ہم 25 لاکھ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ حکومت وقت جو ہے آپ کے سامنے جھکے گی انشاءاللہ. ہمارے اندر اللہ نے طاقت دی ہے. مقصد یہ ہے کہ باتیں کرنے سے نہیں, اگر ہتھوڑی ہوگی اس کے اندر ماریں گے دیوار میں تب یہ دیوار ٹوٹے گی, پھونک مارنے سے دیوار نہیں ٹوٹے گی, جی کر کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے بالکل طاقتور ہونا چاہیے, سوائے خدا کے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اپنی جو بات ہے وہ حق بات کہنی چاہیے. میں پنجاب سرکار کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ لکھوں گا کہ ہمارے مفتی اعظم جو ہے آج سے مفتی خلیل صاحب جو ہے وہ ہے, اور جو بھی کوئی پنجاب کے مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں اگر آپ کو بات کرنی ہے تو مفتی صاحب سے بات کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ, کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور ہم لوگ پہلے سے لیٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ بارش کا موسم تھا بیچ کے اندر اور منڈی احمد گڑھ کے اندر بھی کوئی راستے میں ایک مسجد تھی, وہاں جانا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو اسی طرح آباد رکھے اور مفتی صاحب کی زیر سرپرستی اور مفتی نذیر صاحب اور ہمارے بھائی کے نام
जसदानी साहब, ये जिन्होंने वहाँ दावत देने की आए हैं। बाकी मैं सारे मौलवियों का नाम तो नहीं जानता, बाकी अब सारे मौलवी हमारे सर के ताज, हम आपके खादिम हैं। एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा होनी चाहिए। दारुल देवबंद के अंदर मेरे दादा रईसुल एहराम मौलाना गिरमान का और मौलाना सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का किसी बात पे बहस होगी, और बहस इतनी तवील हो गई कि ऐसा लगता था कि जैसे ये जिंदगी में कभी बोलेंगे नहीं आपस में। जब बहस खत्म हुई तो हजरत उठ के जब बाहर जाने लगे तो दादा उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह भाग कर बाहर गए और जाके हजरत की जूतियां उठाई, और जूतियां उठाने के बाद जब हजरत बाहर गए तो हजरत के पैरों में जूतियां अपने हाथ से दिलवाने लगे। तो हजरत ने कहा कि ये क्या, अंदर तो तुम कहा अंदर नजरियाती इख्तिलाफ का अलग बात है, इज्जत में आपकी इज्जत इतनी करता हूँ, तुम्हें आपको जूतियां बना लेते। ये क्वालिटी अगर मुसलमान में हमारे मौलवी में पैदा हो जाए, खुदा की कसम हिंदुस्तान की हुकूमत आपको सलाम करेगी इंशाअल्लाह। हमारे अंदर ये क्वालिटी पैदा होनी चाहिए, समझे नहीं? एक दूसरे के साथ नरमी इख्तियार करिए, नरमी इख्तियार कीजिए, चुप जाइए, कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं। अगर हमारी बेइज्जती होती है कोई बात नहीं, इस्लाम की खातिर अगर पैर भी पकड़ने पड़े हम पैर पकड़े, लेकिन इस्लाम जो है वो बुलंद होना चाहिए। तो आपको